بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخموں میں بھی امید، ایک لڑکی کی سچی اور درد بھری کہانی جو اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ پہلے حصے میں بچپن کی تنہائی۔ عائشہ ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ اس کا گھر بہت زیادہ سادہ مگر محبت بھرا تھا۔ اس کے والد ایک محنتی مزدور تھے اور والدہ ایک باوقار دیندار خاتون۔ عائشہ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، گویا جیسے وہ ہر دکھ سے بے خبر ہو۔ لیکن زندگی نے بہت جلد اس سے اس کا محافظ چھین لیا۔ جب وہ صرف 7 سال کی تھی، اس کے والد اچانک ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ وہ دن عائشہ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ باپ کی جدائی کے بعد اس کی ماں نے کام کیا اور بوجھ سنبھالا، مگر دل کا دکھ تو وہیں تھا جو دونوں ماں بیٹی چپکے سے سہتی رہیں۔ غربت ان کا مقدر بن چکی تھی، مگر عائشہ نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ اسکول جاتی، گھر آ کر ماں کا ہاتھ بٹاتی اور رات کو چھپ چھپ کر روتی۔ اس کے آنسو اس کے رب کے سامنے گواہی دیتے کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹ چکی ہے۔ دوسرے حصے میں رشتوں کی آزمائش۔ جب عائشہ جوان ہوئی تو لوگ رشتے لے کر آنے لگے، مگر ہر رشتہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتا۔ کسی نے اس کے گھر کو حقیر جانا تو کسی نے اس کی ماں کے لباس پر بات کی۔ پہلا رشتہ جب آیا تو لڑکے والے اس کے حسن سے تو متاثر ہوئے، مگر جب انہوں نے گھر دیکھا تو اسی وقت انہوں نے فیصلہ بدل لیا۔ عائشہ کو یہ بہت دکھ ہوا، مگر اس نے پھر بھی اللہ سے کبھی شکایت نہیں کی، دنیا سے نہیں۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں تیرے فیصلوں پر راضی ہوں، تو میرے لیے بہتر راستے چن لے۔ پھر ایک ایسا رشتہ آیا جس نے اس کے دل کو چھو لیا۔ لڑکا بہت مہذب اور خوش اخلاق بھی تھا، باتوں میں بھی پیار تھا، وعدوں میں وفا تھی، لیکن کچھ ماہ بعد حقیقت کھل گئی کہ وہ صرف وقتی طور پہ تھا، وہ صرف وقت گزاری کر رہا تھا۔ عائشہ کی جذبات سے کھیل کے وہ لڑکا دوسری جگہ منگنی کر بیٹھا۔ یہ عائشہ کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو، مگر زبان پر پھر بھی صبر تھا۔ اور اب ہم چلیں گے دوسرے حصے کی طرف، جس میں دیکھیں گے کہ عائشہ کو اللہ پر کتنا یقین تھا۔ ہر صدمے کے بعد عائشہ کا یقین اللہ پر اور مضبوط ہوتا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کا یقین اور مضبوط ہو گیا۔ وہ کہتی، جب دنیا والے دل دکھائیں تب رب اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ ایمان تھا کہ جب دنیا والے اس کو تکلیف دیں گے تو اس کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائے گی۔ وہ ہر روز تہجد پڑھتی، رو رو کر دعائیں مانگتی اور دن کو خاموشی سے کام کرتی۔ اس نے تعلیم مکمل کی، ایک اسکول میں نوکری شروع کی اور ماں کا بہترین سہارا بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، رشتے بھی آتے رہے، کچھ دولت دے کر پلٹ جاتے، کچھ حسن پر فدا ہو جاتے، مگر وفاداری کا مفہوم نہ جانتے تھے۔ ایک دن اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کہا، مجھے کسی انسان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں حصہ چہارم کی طرف۔ نئی روشنی۔ اسے نئی روشنی کہاں سے ملی اور کیسے ملی؟ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کے دل میں ایک عجیب سکون آ گیا۔ اب وہ تنہائی سے نہیں ڈرتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک دن ایک لڑکی اسکول آئی، وہ بہت پریشان تھی۔ عائشہ نے اس سے بات کی، سمجھایا اور اس کے اندر بھی ایک نئی امید پیدا کی، اس کے اندر بھی ایک نئی امید جگا دی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس کے سارے دکھ، اس کی تنہائی، سب کسی بڑے مقصد کے لیے تھے۔ اب وہ دوسروں کے لیے امید بن چکی تھی۔ وہ دکھ سہ کر، ہر زخم ہر برداشت کر کے خود روشنی کا مینار بن گئی تھی۔ اور اختتام میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی عائشہ کی شادی نہیں ہوئی اور شاید کبھی ہو بھی نہ، لیکن اس کی روح آج بھی مطمئن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے رب نے میرے دل کے ہر زخم کو اپنی رحمت سے بھر دیا ہے۔ اگر اس نے مجھے تنہا رکھا تو اس میں کوئی حکمت ہے، میں بس اس پر یقین رکھتی ہوں۔
اور یہ یقین ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔